बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूँ सना गौरी। सियासी इस्तेहकाम या कौमी हुकूमत, जब असूलों पे सियासत हो ही नहीं रही तो कौमी हुकूमत का शोशा छोड़ना किस हद तक काबिल अमल हो सकता है। और कुछ बात करेंगे इस हवाले से कि क्या वाकई PDM फाल है और क्या अपोजिशन मुत्तहद हो पाएगी। जबकि लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात की जा रही है, ये लॉन्ग मार्च के हुकूमत गिराने के लिए की जाती है या कोई और बात है कि सिर्फ हुकूमत का नज़रिया चेंज करने के लिए या उनको परेशान करने के लिए। जो एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है, इस हवाले से कुछ बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आज चंदेब खान सवाती साहब, आप रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। उनके साथ मौजूद हैं सुभान अली साहिल साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। उनके साथ मौजूद हैं फहद शफीक साहब, आपका ताल्लुक PMLN से है। वेलकम करेंगे सर प्रोग्राम में आपको। सबसे पहले मैं सवाती साहब आपसे पूछूंगी कि अपोजिशन तो खुद अपोजिशन को गिराने पे तुली हुई है, आप किस तरह से हुकूमत गिराने की बात करते हैं? लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, चलें आपने तो नहीं की लॉन्ग मार्च की बात, लेकिन कुछ ऐसी ही बातें हो रही हैं। करोड़ों दरूद सलाम आका दो जहान और उनकी आल औलाद पर। आपकी बात यहाँ तक तो ठीक है कि PDM जो है उसकी वो पहली वाली ताकत भी नहीं रही, और अगर पूरी PDM जो है 11 जमातों पर जो मुश्तमिल इत्तेहाद था, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल जो था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रास्ता था, पूरी PDM की ये डिमांड थी कि इस्तीफे दे दिए जाएं, लॉन्ग मार्च किया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और चेयरमैन ने ये रास्ता दिखाया कि आप पहले जो ज़मनी इलेक्शन हैं वो लड़े जाएं। पूरी PDM ने लड़े वो इलेक्शन, और उसमें तमाम जो जमातें जहाँ जहाँ पर अपना स्टेक रखती थी वहाँ से उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। मतलब आप अगर PDM में नहीं है तो PDM कामयाब नहीं है? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ। PDM कमजोर हो गई ना। मकसद ये कि जो रास्ता हमने दिखाया था, इनका जो रास्ता था कि लॉन्ग मार्च होगा, हमारा ऑप्शन एंड पे था कि इस्तीफे उस वक्त दिए जाएं कि जिस वक्त ग्राउंड जो है वो आपकी मजबूत हो और पब्लिक जो है वो बेहतरीन जज है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उससे पब्लिक नाला है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये 3 सालों में कोई डिलीवर नहीं कर सके हैं। पब्लिक आपके साथ है। सेनेट का इलेक्शन आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि आप सीटें खाली न छोड़ें, सेनेट के इलेक्शन लड़े जाएं मुस्लिम लीग नवाज के। यहाँ पर जो अपोजिशन की दूसरी जमातें थी उनका नुक्ता नज़र कुछ और था। लेकिन हमारे चेयरमैन ने तो यहाँ तक कि जिस वक्त ये बजट का सेशन शुरू हुआ तो अनकंडीशन जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमारे MNAs जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ हैं। आप देखें कि जिस वक्त ये बजट का सेशन फाइनल होने जा रहा था तो खुद मुस्लिम लीग नवाज के लोग जो है उसमें शरीक नहीं थे। अगर वो रास्ता जो रास्ता को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब ने दिखाया था, उस रास्ते के ऊपर अगर PDM खड़ी होती तो आज एक बेहतर ताकत होती। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तौर पर जो है इस वक्त मजबूत भी है। और आप लोगों से मशवरे नहीं लिए गए इसलिए आप लोग नाराज होकर साइड में हो गए? नहीं, देखिए मशवरे तो उसमें देखें इत्तेहाद जो होते हैं जो एहतजाज की बुनियाद पर या मामलात आगे चलाने के ऊपर, तो उसमें हर पार्टी का अपने को मौक़िफ़ होता है। आज हमारे जो मौक़िफ़ थे, जो हमारे चेयरमैन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो फैसले किए थे उनसे सब मुस्तफ़ीद हुए हैं। उससे मुस्लिम लीग नवाज अपनी सीटों में इजाफा कर गई। तहरीक इंसाफ जो है वो बाई इलेक्शन में जो है वो सिंध में से हमसे हारी, पंजाब के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज से हारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था, अगर उस मौक़िफ़ के ऊपर काम किया जाता तो आज ये हुकूमत अपने घर चली जाती। इस हुकूमत को घर ना भेजने में वो लोग जो पसे पर्दा जो है वो इस हुकूमत को गिराना ही नहीं चाहते। मुस्लिम लीग नवाज आज चाहे ना में है, और आप तो हमेशा ये बात करते हैं जी हर किसी को अपना पीरियड पूरा होने दे, फिर आप हुकूमत गिराने की भी बात करते हैं। लेकिन आपके जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब आ चुका है। अपोजिशन के इख्तिलाफ में नहीं है। इसके ऊपर एक जुमला जो है ना, आज अगर मुस्लिम लीग नवाज चाहे तो पंजाब की हुकूमत घर जा सकती। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आ सकती है। वो कौन से ऐसे हालात हैं कि मुस्लिम लीग नवाज जो है इस इशू को जो है
حل نہیں کرنا. چلیں جی، یہ تو ان کے نمائندے سے ہی پوچھیں گے، لیکن پہلے بات کریں سبحان علی ساحل صاحب. پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی الگ راستوں پر ہے، حکومت لیکن بظاہر بڑی مطمئن سی نظر آ رہی ہے، کیا وجہ؟ نہیں، ہم تو یہ جب بنی تھی تب بھی مطمئن تھے. تو پھر آپ نیگوشیشن کے لیے کیوں لوگوں کو بھیجتے تھے ان کے نہیں، پاس؟ ہم نے تو کسی کے پاس بھی نہیں ارے بھیجا. آپ کے ریکارڈ میں نا یہ چیزیں تو آپ سن تو نیگوشیشن کے لیں لیے تو آئے تھے نا لوگ. آپ سن لیں، میں اس پہ بھی بات کروں گا. ہم اس وقت بھی اس اپوزیشن سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی. ہمیں اندازہ تھا کہ یہ ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی چلے، ایک اپوزیشن میں گورنمنٹ میں ایک اپوزیشن میں. تو ہمیں اندازہ تھا مولانا صاحب کو کوئی اور دکھ تھا، کافی عرصے بعد وہ حکومت سے باہر تھے. ایک وقت وہ بھی تو تھا نا کہ جب زرداری صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کا بھی آواز بلند ہوتی تھی. نہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے. اب بھی وہی ہو رہا ہے. یعنی اس وقت مریم نواز کڑی ہو کے جو ہے نا زرداری اور عمران خان بھائی کے نعرے لگاتی تھی، اور آج بلاول صاحب کڑا ہو کے جیسے بھائی نے کہا کہ جی پنجاب میں یہ ملے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون والے پی ٹی آئی کے ساتھ. تو یہ نعرے اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہے. تو اسی لیے ہم مطمئن تھے کہ یہ مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عوام کے لیے نہیں جمع ہوئے، یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے جو ہے نا ایک جھنڈے تلے جو ہے مولانا صاحب کی قیادت میں جو ہے نا یہ جمع ہوئے تھے. تو یقیناً اس کے مفادات الگ تھے، ان کی سوچ الگ تھی، ان کے اپنے جو ہے نا اس کے اندر منزل رکھی ہوئی تھی. تو ہمیں یقین تھا کہ یہ ٹوٹے گا بھی اور یہ لڑیں گے بھی اور یہ باہر بھی آئیں گے. نہ نظریاتی طور پر ایک ہے، نہ ان کا پاکستان سے کوئی جو ہے نا محبت ہے. اپنے مفادات اگر محبت ہوتی تو اداروں کو اس طرح نہیں لوٹا جاتا. اپنی مفادات کے تھے یہ جمع ہوئے تھے. تو میرے خیال سے ہم تو پی ڈی ایم سے نہ کل پریشان تھے، نہ آج پریشان ہیں، اور نہ انشاءاللہ آگے پریشان رہیں گے. چلیں جی، فہد کی طرف آتے ہیں. بڑی تنقید ہو چکی ہے فہد، لیکن کوشچن میں پھر بھی کروں گی، آپ تنقید کا جواب بعد میں دیتے رہیے گا. لانگ مارچ جلسے سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ تیار ہیں، اسٹریٹجی بنا لی ہے آپ لوگوں نے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جیسے آپ نے بات کی نا کہ اسٹریٹجی، اب یہ میٹنگ ہوئی کراچی کے اندر پی ڈی ایم کی، اور اس میں جو 9 جماعتیں تھیں وہ شرکت انہوں نے کی، اور 2 کیونکہ پیپلز پارٹی اور اے این پی ہم سے الگ ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو اس میں ایک تجویز آئی کہ ہم لانگ مارچ بھی کریں گے، مختلف شہروں میں پاکستان کے جلسے بھی کریں گے، جیسے ایک سسٹم پہلے چلتا آیا پی ڈی ایم کا. دوسری بات، جہاں تک بھائی نے بات کی کہ اداروں کی تنقید کی، تو میں ان کو شاید ماضی یاد دلاؤں تھوڑا سا، کہ ماضی میں عمران خان سے زیادہ آج تک، اور شاید ابھی بھی، جتنا اوپنلی انڈینز چینلز پہ بھی بیٹھ کے عمران خان نے بولا ہے، اتنا کسی نے نہیں بولا ہوگا، شاید کسی پولیٹیکل پاکستان کی پارٹی نے نہیں بولا ہوگا. بھائی سر ہلا رہے ہیں کیونکہ اس کے پروز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، بہت ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں. اور ماضی کی بات تو ہم نہ ہی کریں تو اچھا ہے، کیونکہ آج آپ کے سامنے پی ڈی ایم کیوں نکلی تھی، مجھے آپ بتائیں نا. آج قوم جو ہے ہماری وہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے؟ یہی عمران خان جس وقت پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو ڈی چوک پہ آ جاتے تھے ٹرک لے کے، مختلف جگہوں پہ آ جاتے تھے ٹرک لے کے کہ اگر پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. اسٹریٹ ابھی یہ بات بولی ہے. گھٹتی بھی تو ہے نا، دیکھیں گھٹتی تو الگ ہی ہے نا، وہ تو ہے ہی نہیں کسی چیز میں. جب پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے، نہیں، ان کے ڈالر اوپر جاتا ہے، وزیر اعظم چور ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان جو آج پرائم منسٹر ہے غلطی سے وہ یہ بات بولتے تھے عوام کو. آپ مجھے بتائیں کوئی ایک وعدہ پورا کیا؟ خارجہ پالیسی بھی ٹھیک نہیں چل رہی ہے، 0/0. آپ عوام سے پوچھیں نا. عوام یہ دیکھیں، ان کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کے جی ڈی پی اور انفلیشن اور یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. عوام یہ نہیں جانتی، جو غریب عوام ہے نا وہ کہتی ہے روٹی کتنے کی ہے، دال کتنے کی ہے، آٹا کتنے کا ہے، چینی کتنے کی ہے، پیٹرول کتنے کا ہے. ہر چیز انٹرلنک کرتی ہے نا آپس میں ایک دوسرے سے. پنجاب کے اندر جتنا ٹائم نون لیگ کا ہمارا رہا، 10 سال شہباز شریف وزیر اعظم رہے، کل بھی انہوں نے یہ بات کی ہے، جلسے میں بھی یہ بات کی تھی کہ دوائیوں کے کوئی پیسے نہیں تھے سرکاری ہاسپٹلز میں. آج آپ جائیں، آج اس کے بھی پیسے، آج ٹیسٹوں کے بھی پیسے، ہر چیز کے پیسے. آپ مجھے دیکھیں ایک بات، پنجاب کے علاوہ بھی پاکستان میں کوئی جنت تھی اس دور میں؟ دیکھیں پنجاب کے علاوہ پورے پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر پہ کام ہو رہا تھا، انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا تھا، بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی. یہ آج بھی میاں نواز شریف کے پروجیکٹس پہ تختیاں لگا کے اس کا افتتاح کرتے ہیں.
میں آپ کو سارے پروفز دینے کو تیار ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے ان کے ایم پی اے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, شہزاد قریشی, ان کو بھی میں نے یہ بات بولی, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. یہ جتنے بھی آپ کے 5 ٹینڈرز آئے یہ سارے اپروو تھے, ٹینڈر ہوا ہوا تھا نون لیگ کی گورنمنٹ میں. یہ آئے ہمیں یہ بول رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹینڈر کیا ہے. گرین لائن ان کا گورنر سندھ ویری نیکسٹ ویک گورنر بننے کے گرین لائن پہ کھڑے ہو کے یہ بات بولی ہے کہ 80% منصوبہ مکمل ہے. آج تک کیوں نہیں تیار ہوا؟ مجھے اسٹریٹجی کے حوالے سے بتائیں نا, یہ جلسہ نہیں ہے, یہ مارچ کی بات آپ کر رہے ہیں, اسٹریٹجیز طے ہیں آپ کی. دیکھیں پی ڈی ایم میں جو بات ہوئی ہے سب کے اندر, پی ڈی ایم بیسکلی سب سے متفق, جب سب متفق ہوتے ہیں نا 1 پیج پہ آتے ہیں, اس کے بعد کوئی اسٹریٹجی پلان دیتے ہیں. یہ ایک ذکر ہوا کہ ہم لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں. آپ متفق ہوتے ہیں تو یہ کیوں الگ ہو گئے؟ دیکھیں میں اس پہ بھی آ رہا ہوں, میں اس بات پہ بھی آ رہا ہوں. ہر کسی کا اپنا رائے ہوتا ہے, ہر کسی کی اپنی ایک مطلب ہر پارٹی کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے نا. اب اگر 11 پارٹیاں ہیں اور آپ نے ایک پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم یوز کر لیا تو اس پہ سب جب تک متفق نہیں ہوں گے تو وہ فیصلہ تو نہیں ہو سکتا. اب پیپلز پارٹی کی کچھ باتیں تھیں جو کہ زیادہ لوگ نہیں مان رہے تھے, جن کا ایک زیادہ ووٹ بینک تھا کہ ہم اس چیز پہ اتفاق نہیں کرتے. تھوڑے سے اختلافات بڑھے, اور دیکھیں جو ہمارا سٹینس ہے, جو پی ڈی ایم کا سٹینس ہے, آج پیپلز پارٹی کا بھی وہی سٹینس ہے. تو میں ادھر آ کے کوئی برائی نہیں کروں گا پیپلز پارٹی کی, وہ بھی انشاءاللہ ان قریب ہمارے ساتھ آ جائیں گے پی ڈی ایم میں واپس. کچھ گریوینسز گھر میں بھی ہوتے ہیں. آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے, لیکن آپ کی بات سے اچانک سے ایک کوشچن میرے ذہن میں آیا کہ سوادی صاحب اس بات کا جواب دیں کہ چھورا گھونپنے کی بات کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب, اور دوسری طرف اگر الائنس کی بات کی جائے تو جے یو آئی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ جے ڈی اے کی صورت میں الائنس میں ابھی بھی سندھ میں موجود ہے, تو چھورا کہاں گھونپا جا رہا ہے؟ نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ چھورا گھونپ, ساتھ صاف کہہ رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے چھورا گھونپ دیا ہے. اب ان سے لڑنا نہیں چاہتے, وہ صاف کہہ رہے ہیں ان کو سائڈ میں کر دو, یہ ہمارے کھاتے میں نہیں ہے. مولانا صاحب صد قابل احترام بزرگ ہیں, بڑے ہیں ہمارے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسٹریٹجی 9 جماعتوں کی الگ تھی. 2 جماعتیں جو اس ملک کی جمہوری جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی, ہم جس راستے پہ چلے وہ راستہ صحیح تھا. اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والا وقت کرے گا. باقی جو 9 جماعتیں ہیں, دیکھیں ہم نے جو گول کرنے تھے وہ گول کیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو راستہ دکھایا وہ بہتری کا راستہ تھا, اور ہم بہتر طریقے سے اپوزیشن اس ملک میں کر سکتے تھے. چلے آج ہم نکل گئے ہیں, 2 جمہوری پارٹیاں جو ہے اس اتحاد سے باہر نکل گئی ہیں. آج مسلم لیگ نواز جو ہے, مولانا فضل الرحمان جو ہے, وہ اپنے لوگوں سے استعفیٰ کیوں نہیں لیتے؟ مطلب یہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی نا کہ استعفے دیے جائیں, تو آج تو مسلم لیگ نواز جو ہے وہ آج استعفے کیوں نہیں دیتی ہے, مولانا فضل الرحمان استعفے کیوں نہیں دیتا ہے, ان کے ساتھ اور جو اتحادی جماعتیں ہیں, محمود خان اچکزئی ہیں, آفتاب شیرپاؤ ہیں, یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لوگ منتخب ہیں, یہ آج استعفوں کا آپشن کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو اسٹریٹجی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی وہ بہتر تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ان جماعتوں کو جو مشورے دیے وہ بہتر تھے. اب رہا سوال یہ کہ موجودہ حکومت جو ہے, حکومت کی جو کارکردگی ہوتی ہے اس کا جو بہترین پیمانہ ہوتا ہے وہ عوام کی آرا ہوتی ہے. وہ عوام اس کو بہتر جج کرتی ہے, کیونکہ عوام اس مہنگائی کی چکی میں, اس تکلیف میں پس رہی عوام تو ہوتی ہے. جج کر چکی. پاکستان میں آپ دیکھیں ہر جگہ آپ کو تحریک انصافی نظر آ رہی ہے, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, معذرت کے ساتھ تحریک انصاف کیسے نظر آ رہی ہے؟ تحریک انصاف جو ہے جو سیٹیں 2018 میں جیتی, کشمیر, پنجاب, پھر آپ کی جو ہے مخلوط حکومتیں آپ کو نظر آ رہی ہے, کے پی کے نظر آ رہا ہے. کشمیر کا الیکشن جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو سیالکوٹ میں ہمیشہ نہیں دیکھیں, مقصد یہ ہے کہ یہ سیالکوٹ کا واحد الیکشن ہے. اس سے پہلے جتنے فیصل واڈا کی سیٹ لے لیں یا پنجاب کی ڈسکا کی سیٹیں لے لیں, تحریک انصاف اپنی جیتی ہوئی 2018 کی سیٹیں جو ہے وہ ہاری ہے. یہ فیکٹ ہے. آج آپ پبلک کے اندر چلے جائیں تو پبلک, آپ اور ہم پبلک ہی ہے نا, یہاں سے کیمرہ لے کے نیچے چلے جائیں, مطلب ان کا عالم یہ ہے کہ یہ 3 سال کی کارکردگی جو سکرین پہ دکھا رہے ہیں وہ تصویریں ان کی اپنی نہیں ہیں. ہندوستان کے میڈیا کی تصویریں جو ہے یہ ان کو لگا کر جو ہے یہ اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں. مقصد کہنے کا یہ کہ ان کے اتنے اہل لوگ ہیں کہ وہ مطلب وہ 3 گانے جو ہے وہ آ کر سنا دیے پوری قوم کو, جی کہ صاف چلی, شفاف چلی, روک سکو تو روک لو. آپ کی کارکردگی ہوتی, آپ یہ بتاتے کہ آپ نے 3 سالوں کے اندر اس ملک میں مہنگائی کہاں پر ہے. اور عمران خان صاحب جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی کو اور جو سابقہ حکومتیں رہی ہیں مسلم لیگ نواز, جن باتوں پر وہ تنقید کرتے تھے,
آج سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے نیب اپوزیشن کے پیچھے لگائی ہوئی ہے. آج آپ فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کو کیوں نہیں چلا رہے؟ آپ کے سامنے جو ہے کمیشن بنا جہانگیر ترین اور ان کے جتنے بھی اتحادی تھے ساتھ ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا گیا, کس طرح ان کو معاف کیا گیا, کسی طرح رات یہ بھی تو آپ پازیٹیو بات کریں نا کہ انہوں نے اپنے والوں کے خلاف کمیشن بھی کھڑا کر دیا, کمیشن کھڑا کر دیا, کمیشن کھڑا کر دیا, پھر ووٹ لینے کے لیے اس کمیشن کو رونگ دیا. میں بات کرنا چاہوں گا. اگر آپ کی طرف آ رہی تھی, اچھا میں بات کروں گا. دونوں بھائیوں نے بات کی ہے تو اتنا ٹائم ضرور لوں گا کہ دونوں بھائی کو جواب دے سکوں. بات یہ ہے کہ ہم سے 3 سال کی کارکردگی پیپل پارٹی والے پوچھ رہے, جو کہ 13 سال سے جو ہے اس صوبے کے اندر حکومت کر رہی ہے. تر کو دیکھ لے, سکھر کو دیکھ لے, لاڑکانہ کو دیکھ لے, جیکب آباد کو دیکھ لے, صاف پانی جو ہے وہاں کے باشیوں کو نہیں مل رہا ہے. وہاں کے ہاری کو دیکھ لے, زکوٰۃ کے پیسے یہ کہا چکے ہیں, بجٹ ہیلتھ کا یہ کہا چکے, ایجوکیشن کا بجٹ یہ کہا چکے, تعلیمی ادارے تباہ. ہم سے 3 سال کی کارکردگی مانگ رہے ہیں اور پورا 13 سال کے اندر جو ہے کراچی شہر کو کھنڈر اور کچرے کا شہر بنا دیا. سن لیجئے ابھی سن لیجئے, ابھی آپ سنیں. سواتی صاحب بالکل نہیں بول رہا ہوں, سواتی صاحب نہیں بول رہا ہوں, میری بات آجی سن رہا ہوں. آپ 3 سال آپ نے بھی تو تجربے سن لے کیے نا, ہم نے کوئی تجربہ نہیں کیا. سن لے سواتی صاحب سن لے. اب بالکل بڑی جو ہے نا عزت کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب آپ سن لے. 13 سال کے اندر بلدیاتی نظام وہ صوبائی گورنمنٹ کے انڈر ہے, واٹر بورڈ صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہے. آج کراچی شہر کو ٹینکر کے ذریعے پانی بیچا جاتا ہے. ایم ڈی بغیر پیسے دیے اس شہر کے اندر جو ہے واٹر بورڈ کا ایم ڈی نہیں بن سکتے, کے ڈی اے کے اندر ڈی جی نہیں لگ سکتے جب تک جو ہے وہ بلاول ہاؤس کے اندر اپنا حصہ جمع نہ کرائے. ہم سے 3 سال کی کارکردگی ہم مانگ رہے. 3 سال کے اندر آپ خارجہ پالیسی اٹھا لے, دنیا آج آپ کی بات سن رہی ہے, دنیا آپ کی بات کو توجہ دے رہی ہے. آپ وہاں پر پرچی لے کے بیٹھ جاتے تھے صدر کے سامنے, امریکہ کے صدر کے سامنے. آپ کو ماضی یاد نہیں ہے کہ آپ نے عمل کانسی سن لے. نہیں جی, بلاول بھٹو پہ, اچھا بلاول بھٹو پہ بھی آؤ. یہ لانگ مارچ میں نہیں گئے, یہ لانگ مارچ میں نہیں گئے, یہ گئے ڈائریکٹ تحریک انصاف پر. میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو بھی ماضی کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے امریکہ کے پریشر پہ عمل کانسی جو ہے امریکہ کے حوالے کیا. ان کو بھی ماضی کا پتہ نہیں ہے کہ ایک ریمنڈ ڈیوس نے جو ہے 3 شہریوں کو سرعام لاہور کے اندر قتل کیا تھا اور صوبائی اور وفاقی حکومتیں دونوں بیٹھ کے راتوں رات اس کو امریکہ کے حوالے کیا تھا. یہ بھی ماضی سے سبق سیکھ لے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 3 سال کی کارکردگی تو ہم دینے کو تیار ہے. یہ میرے بھائی مسلم لیگ نون سے دیکھیں نا, میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے مسئلے کا حل بتا دیں. میں حل کی طرف آ رہا ہوں, میں حل کی طرف بھی آ رہا ہوں. 2 سال رہ گئے, انتظار کر لے, عوام فیصلہ کرے گا. کہہ رہے ہیں نا بلاول بھٹو زرداری. نہیں سر, کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا, کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا. کوئی ان کے جلسوں میں کوئی لوگ ہی جو ہے نا شریک نہیں ہو رہے. مدرسوں کے بچے, آواز بھی بڑی زبردست ہے, آپ مدرسے کے بچے. لیکن کہانی 90 دن سے شروع ہوئی تھی, آج 3 سال شروع ہو گئے. 90 دن والی کارکردگی بھی مجھے پتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, پھر اس کو اس طرح لیتے, نہیں پھر اس کو اس طرح لے لیتے نا, اس طرح لے لیتے. میں 7 سال خیبر پختونخوا کی جو ہے نا کارکردگی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 13 سال کی پیپل پارٹی کی کارکردگی آپ کو سامنے رکھتا ہوں. 13 سال کی جو ہے نا نواز شریف اور شہباز شریف کی بھی سامنے رکھ لیتا ہوں. آج خیبر پختونخوا میں ایک غریب آدمی کے جیب میں 10 لاکھ کا جو ہے صحت کارڈ پڑا ہوا ہے, انشورنس. 7 سال کے اندر ہم نے وہاں پر ایجوکیشن میں کیا تبدیلی کی. میں اپنے اگلے گیسٹ کی طرف میں صرف یہ دونوں گیسٹ میرے خلاف ہوتے ہیں. نہیں وہ بیچارے مسکرا بھی رہے ہیں. یہ دونوں میں اس پہ ایک بات بھی ایڈ کرنا چاہوں کہ کیا مسلم لیگ نون کی حکومت میں کراچی کے حالات بہتر نہیں ہوئے تھے؟ آگے بات کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. کراچی کے اندر جو ہے گلی کوچوں میں آپریشن ہو رہا تھا, بے گناہ بچے مارے جا رہے تھے. نہیں اس کو آپ اس طرح نہ لے کے, ایک ملک کی پالیسی ہے. ہم کی ملک کی پالیسی جب آج بنی ہے اس حوالے سے ساری پارٹی اس کے اوپر متفق ہے. آج اگر ہم دنیا کو
दुनिया को आंखें दिखा रहे हैं, तो हम चलिए जी, सारी अपोजिशन पार्टियां इस पे मुत्तफिक है। इसका मतलब ये है कि हम ये कौमी पॉलिसी है। हुकूमत की बात कर सकते हैं, इस पे भी आएंगे कौमी हुकूमत की तरफ भी, लेकिन पहले फहद आप बताइए क्या कहेंगे। ये जो इतनी सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे, आप कुछ कमेंट करेंगे। क्वेश्चन तो मुझे आपसे कुछ और पूछना था, लेकिन नहीं, आप वो भी क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन मैं तो हंस सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। आप पूरा दिन टीवी पे देखें, जितने टॉक शोज आते हैं बेचारे पीटीआई के हमारे भाई, मैं बेचारा ही बोलूंगा इन लोगों को, ये डिफेंड ही करते रहते हैं। आप पूछेंगी चीनी की बात तो ये आपको ले जाएंगे कहाँ पे, केपीके में। आप पूछेंगे गंदम की बात तो ये आपको ले जाएंगे केपीके में। ओ भाई, केपीके में क्या हुआ है, आप जाएं तो सही आज जरा केपीके भी। मैं आपको 3 साल की इनकी कारकर्दगी थोड़ी सी बयान करूं। चीनी में करप्शन, गंदम में करप्शन, एलएनजी में करप्शन, और दवाओं में बड़ा डाका जो कि इनके बड़े लोगों ने मिलकर डाला। उसके बाद नदीम बाबर की करप्शन कहां गई, जुल्फी बुखारी की करप्शन कहां गई, इमरान इस्माइल की करप्शन कहां गई, आमिर कियानी की करप्शन कहां गई, जहांगीर तरीन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू है आज इनके खिलाफ बैठा हुआ है, उसकी करप्शन कहां गई। कोई एक नैब रेफरेंस किसी के ऊपर बना, बने क्यों नहीं बने? एफआईए ने केस बनाया जहांगीर तरीन पे, इमरान खान के कहने पे वापस ना किसी ने देखिए। अब बीच में इंटरप्ट नहीं करे ना, मैं जवाब दे रहा हूं, आप अपनी बारी पे जवाब दीजिए। मैं आपको एक असल में आप हकायक को जो ना गलत बयान कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ थोड़ा सा बता। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, बात कुछ हो रही थी फहद से। फहद, आपके लिए क्वेश्चन था, अचानक से मेरे जहन में आ गया। मफाहिमत वाली फाइल एक हाथ में है, मज़ाहिमत वाली फाइल दूसरी हाथ में है, और ये सफदर साहब क्या कह रहे हैं ये सब कुछ? देखिए, मैं आपको बताऊं, मफाहिमत और मज़ाहिमत की जहां तक आपने बात की, देखिए हमारे, आप अभी तक मुस्कुरा रहे थे, इस बात पे मुस्कुराना बनता है। नहीं, मैं बिल्कुल मुस्कुराऊंगा, क्यों नहीं, मैं हमेशा, हम मुस्कुराते ही रहेंगे। हम तो देख देख के मुस्कुरा रहे हैं, अवाम भी देख के मुस्कुरा रही है, परेशान अवाम है। मुझे इसी बात का जवाब, मैं इस बात का जवाब आपको बिल्कुल देता हूँ। देखिए, जहां तक आपने बात की ना मफाहिमत वाली, तो हमारी पार्टी का एक स्टैंस होता है जो कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी आता है और मियां शहबाज शरीफ की तरफ से भी आता है। आज भी वोट को इज्जत दो की जो बात है वो मियां शहबाज शरीफ भी करते हैं, मियां नवाज शरीफ भी करते हैं, मरियम नवाज भी करती हैं। मैं आपकी सारी बातें मान रही हूँ, बड़े मोतबाना। मैं एक बात आपसे पूछ रही हूँ, मैं उधर ही जो फाइल एक हाथ में देने की बात की, मज़ाहिमत वाली एक तरफ, मफाहिमत वाली एक तरफ। कौन सी फाइल एक मज़ाहिमत की एक फाइल जो है, मज़ाहिमत की एक हाथ में है, मफाहिमत की दूसरे हाथ में। कैप्टन सफदर साहब ने बयान दिया है ये। देखिए, ये अब अगर उन्होंने बयान दिया है, किस उसमें दिया है, मैं इसको उनके बयान, मैं तर्जुमान तो नहीं हूं कैप्टन सफदर का, लेकिन हमारी पार्टी का हिस्सा है, मुझे उसको बिल्कुल डिफेंड करना पड़ेगा। जहां तक बात है, देखिए मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती हैं। अब नहीं, मुख्तलिफ एक पार्टी में दो मौक़िफ़ कैसे हो सकते हैं? खाकान मौक़िफ़ अलग जा रहे हैं, मौक़िफ़ हो सकते हैं, मौक़िफ़ अलग जा रहे हैं। मरियम साहिबा नजर नहीं आती हैं, हमें अचानक से गायब हो जाती हैं। उनको कोविड हुआ था, मरियम साहिबा रिकवरी की तरफ है और वो इंशाल्लाह आएंगी। कल उनकी नैब पेशी है सुबह इस्लामाबाद में, वो वहां जाएंगी। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। जब कोविड वाले दिनों में जलसे होंगे तो ये सब कुछ तो होगा। नहीं, देखिए वो बहुत देर बाद हुआ, अल्लाह ताला सेहत अता। हर पार्टी कर रही है ना जलसे। आप आजाद कश्मीर के बाद हुआ था मैडम को ये कोविड। अच्छा, दूसरी बात ये, उनकी कल पेशी है, वो जाएंगी बिल्कुल पेशी में। नैब को देखिए, विक्टिमाइजेशन जहां पे आ जाती है ना, तो चीजें बहुत सारी खराब हो जाती हैं। आपके सामने सारी चीजें हैं, डस्का का इलेक्शन आपके सामने था। अब जब से सोशल मीडिया और मियां नवाज शरीफ के बयानात से अवाम बहुत ज्यादा बाशऊर हो चुकी है कि चीजें कहां से चलती हैं, क्या चलता है, क्या नहीं चलता। तो आप सब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। हाँ, इतनी तो बाशऊर हो चुकी है कि साफ साफ नजर आ रहा है कि आपके बयानिए में तजाद आ रहा है। बयानिए में तजाद नहीं हो सकता, राय में तजाद जरूर हो सकता है। बयानिया आज भी हमारा एक है, कल भी एक था। जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है वही नीचे शहबाज शरीफ का भी बयानिया है, वही नीचे मरियम नवाज का भी बयानिया है। वोट को इज्जत दो, और इंशाअल्लाह ताला हम जब तक वोट को इज्जत नहीं दिलाएंगे हम सुकून से नहीं बैठेंगे। ये कैटेगोरिकली शहबाज साहब ने भी बात बोली है, ये कैटेगोरी मियां नवाज शरीफ ने भी बात बोली। वोट को इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज मैं आपको एक बात बताऊं, पीटीआई की गवर्नमेंट, अभी आपको पता लगेगा चीजों का, पीटीआई की गवर्नमेंट जिस दिन खत्म हो गई और इमरान खान जितना आके बोलेंगे ना चीजों पे, और ये अभी भी बोलते हैं, अभी भी पिछले दिनों आपने देखा होगा ना कि लोग इस्तीफे दे रहे हैं, हम खामोश होकर बैठ जाएं। ये इमरान खान के बयान थे ना कि हम कैसे चलाएं हुकूमत, हमसे तो नहीं चल सकती जब हमारे फैसले ही एक ना हो। आपके अपने लोग इख्तिलाफात के शिकार हैं। आपके जहांगीर तरीन जो ईटीएम कहलाते थे, वो आप दूसरों को क्यों तनकीद कर रहे हैं? तो सवाती साहब 3 साल कारकर्दगी पे इतनी बड़ी तकरीब भी कर दी है और आप अवाम के सामने चीजें लेके आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा ख्याल है कि अवाम बेहतर जज है ना।
اور بہتر جج اس طرح ہوتی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کیا ویسے ہی ہے. اب ان کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ کوا سفید ہے جبکہ کوا ہے کالا. اس وقت جو ہے ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. پہلے یہ اپوزیشن کی جماعتوں کو چور کہتے تھے, اب ان کے اپنے اندر چور بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ چور مچائے شور والی کہانی ہے. ان کے پاس کہنے کے لیے وہ نہیں ہے جو یہ سابقہ ماضی میں کہتے تھے. یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی صفوں میں سے چور بھی نکال دی ہیں, احتساب کا بھی عمل جاری ہے, ریفارمز بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بنیادی طور پر فاؤنڈرز ممبرز تھے تحریک انصاف کے, آج یا تو وہ پارٹی چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں. سبحان علی ساحل صاحب بیٹھے ہوئے. سبحان علی ساحل میں مانتا ہوں یہ بہترین ورکر ہے, میں شروع سے جانتا ہوں اس کو. اس جیسے خالد عمران جیسے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسٹرگل کی تھی. چلیں جو آپ نے خواب دکھائے تھے, آپ خود کہتے تھے کہ جب نیچے کرپشن ہوتی ہے تو اوپر چور بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ وزیر اعظم نے خود کہا تھا. اس کا مقصد یہ کہ آج آپ کی کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے, آج اس ملک کے اندر مہنگائی بڑھ گئی ہے اور عوام بہترین جج اور عوام آپ کو جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے بتا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی تو جو شہید رانی بے نظیر بھٹو کا ایک ہی جملہ ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. اور ہم سمجھتے ہیں آج بھی ہو رہی ہے. ڈیموکریسی کو ٹھیک کرنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے. لیکن اصل بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہی تھی میں آگے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں اصل مقابلہ جیالو سے ہے. باقی لفظ استعمال نہیں کروں گی جو انہیں مولانا اور پٹواری کا لفظ استعمال کیا ہے. پتہ نہیں پٹواری کون ہوتے ہیں, یہ تو فہد ہی بتائیں گے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا اسٹریٹجی بنائی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور کہتی جی ہم کافی ہیں, باقی ساری اپوزیشن سائیڈ میں ہو جائے. الحمدللہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو گراف ہے بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں جو ایک ینگ لیڈرشپ سامنے آئی ہے, اس کا نتیجہ آپ کشمیر کا الیکشن دیکھ لیں, اس کا نتیجہ آپ جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ان میں دیکھ لیں, یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن سر پر ہیں ان میں آپ دیکھیں گے. اور اس کے بعد اس وقت آپ دیکھ لیں کہ چاہے بلوچستان ہو, چاہے کے پی کے ہو, چاہے پنجاب ہو, چاہے سندھ ہو, مختلف پارٹیوں کے لوگ جو ہیں. اگر پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی کامیابی مفاہمت کا نتیجہ ہے. میں جملہ مکمل کر لوں. مقصد یہ ہے کہ آج دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ, مسلم لیگ نواز کے لوگ, تحریک انصاف کے لوگ, پی ایس پی کے لوگ, ایم کیو ایم کے لوگ, اس شہر کراچی کے لوگ, آپ یقین کریں کہ اس وقت میرے پاس جو ہے وہ کئی ایسے بڑے بڑے نام ہیں کہ جو جوائننگ کرنا چاہتے ہیں, مگر صرف سعید غنی بھائی جو ہیں ان کو وہ بیمار ہیں اس وقت, ان کے پاس جو ہے وہ ابھی جس وقت اللہ پاک ان کو صحت دے پروردگار وہ صحت یاب ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ کراچی کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی ڈیموکریسی ہے تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کے ساتھ ہے. ہم جمہوری پارٹی ہیں, ہم کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں. دیکھیں ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ آپ الیکٹڈ نہیں ہیں, سلیکٹڈ ہیں, مگر اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کارکردگی دکھائیں. یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی تربیت ہی تھی نا. اس نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ آگے ہوں. ہمیں بھی مکمل بھروسہ ہے, کبھی بھی پیپلز پارٹی کا وتیرہ نہیں رہا کہ اس قسم کی زبان بھی استعمال کریں یا بیان بازی بھی کریں. لیکن اب تو کچھ چیزیں ایسی بھی نظر آتی ہیں ہمیں کہ جو ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف سے تھوڑی سی ایک شکایت رہتی ہے. لیکن بہرحال آگے بات کرتے ہیں. سبحان علی ساحل صاحب, شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف آتے فیصلوں کو ابھی سے دیکھ رہے ہیں. اتنا شورٹی کیوں ہے ان کو کہ جی فواد چودھری صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پہلے وکیلوں سے مشورہ کر لیا جائے. اتنی شورٹی کیوں اس بات میں؟ یہ تو ایک اخباری بیان ہے سیاستدانوں کا ہوتا ہے. اگر فواد چودھری کہہ دے کہ وہ اپنے وکیلوں سے مشورہ کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشورہ دے رہے کہ آپ اپنے وکیلوں کے ساتھ اپنے کیسز جو آپ میڈیا پر لڑتے ہو, جلسوں میں لڑتے ہو, جلوسوں میں لڑتے ہو. نہیں اس کا یہ مقصد نہیں تھا. بڑی مطلب اس کا جواب ہی ہمیشہ آپ کو ٹائم نہیں اس کا جواب ہی یہی ہے کہ وہ حضرت جو ہے وہ اپنے کیسز کو جو ہے نا میڈیا کے اندر لانے کے بجائے کورٹوں میں اپنے وکیلوں سے مشاورت کرے, اپنے کیسز لڑے. جہاں تک شیخ رشید صاحب کی بات ہے تو یقیناً وزیر داخلہ ہے, بہت سی چیزوں سے اس کو واقف ہوں گے.
بہت سی چیزیں اس کو نظر آ رہی عدالتوں کو ہوگی. خود کام کرنے دینا. نہیں تو ہم سیاست تو کو عدالتوں کے عدالت میں اوپر کیوں سر بیچ میں ہم لے کے نہیں آتے ہیں؟ کہاں ہم عدالتوں کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں. ماشاءاللہ عدالتوں کو مارنے والے, پیٹنے والے, کوٹنے والے مسلم لیگ نون, عدالتوں کو بریف کیس دینے والے مسلم لیگ نون, ججوں کو خریدنے والا مسلم مطلب آپ لیگ سیاست میں عدالت کو آپ بیچ سن میں لیں, نہیں لا رہے تو پھر فیصلہ کیوں دے رہے ہیں؟ چیف جسٹس کے پوزیشن سے فارغ ہونے والے مسلم لیگ نون سینیٹر بنا لیتے ان کو تحفے میں. یہ ساری چیزیں یہاں ہو رہی ہے. دوسری طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک جو ہے پیپل پارٹی کی بات ہے کہ جی لوگ ہمیں دیکھ رہے اور لوگ ہماری طرف ہے, ان کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا ہے پنجاب میں. ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے پنجاب میں. جتنے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان کے اندر یہ 1500 سے 2000 سے 700 سے 800 سے پچھلے الیکشن آپ 2018 کا اٹھا لیں. سن لیں نا سر, میں پوری پنجاب کی بات پوری پنجاب کی بات پوری پنجاب کی بات کر رہا ہوں سر, پورا پنجاب کی بات کر رہا ہوں سر. عوام میں کہاں کر رہا ہوں سر, وہ سر میں عوام میں کہاں کر رہا ہوں. آپ مجھے بتا دیں 10,000 ووٹ سے زیادہ, چلے مجھے بتا دیں, چاہے 10,000 چلے مجھے بتا دیں نا سر. آپ کہہ رہے کہ جی مستقبل میں جی پیپل پارٹی, سن تو لینا سر, آپ سن تو لینا حضرت, سن تو لینا. ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمارے پاس کشمیر ہے. سن لینا سر, سننے میں بیچ میں نہیں بولا ہوں. ہمارے پاس کشمیر ہے, آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے پنجاب سے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, سن لیں ہمارا مقابلہ یہ آج کہتے نا وہ آپ کو لڑواتے رہے, وہ آپ کو لڑواتے رہے. میں مثال دیتا ہوں, آپ سن لیں, آپ تاریخ سے واقف نہیں, آپ تاریخ سے واقف نہیں, آپ تاریخ سے واقف نہیں. آپ کی بے نظیر ضیاء الحق کے دور میں آ کے پہلا الیکشن لڑ کے 217 میں سے 97 سیٹیں لیے, اور اس وقت کی ساری پارٹیاں کس نے اس کے ساتھ ملا کے اس کو وزیر اعظم بنایا تھا؟ کیوں امید گل کے کچن میں بیٹھی رہی؟ یہ بناتے رہتے. یہ چھوڑ دے آپ یہ بات. میں کہہ رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں 97 سیٹیں 97 سیٹیں 217 میں سے لے کے متحدہ کو ساتھ بٹھا کے مولانا فضل الرحمان کو کس نے ساتھ بٹھایا تھا؟ وہ کہاں بیٹھی ہوئی تھی اس وقت؟ وہ آئی ایس آئی کی چیف کے گھر بیٹھی ہوئی تھی. آئی ایس آئی کے چیف کے گھر. ارے سر آپ کا جو شہید ہے ذوالفقار علی بھٹو, وہ ایک عامر سے الف لے رہے ہوتے, ایک عامر سے الف لیتا ہے. عامر بیٹھا ہوا ہے, عامر بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا صدر الف لے رہے. وزیر خارجہ کے آپ چوروں کے تو چھوڑ دے نا, 2018 کے چھوڑ دے اس بات کو کہ اس نے اس کو لے لیا, اس نے اس کو لے لیا. کچھ بھی نہیں آنا. آپ نے بڑی مزے کی باتیں کی ہوں گی, بڑی اچھی باتیں کی ہوں گی, لیکن عوام کے سامنے ابھی تک پتہ نہیں. نہیں میں دیکھیں, میں بیچ میں نہیں, دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا, میں جو بات کر رہا تھا اصل میں میرے بھائی جو ہے نا وہ بیچ میں آگے. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا, جو سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا اس کا میں جواب دے رہا تھا. اس کے بعد اس بھائی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ بلاول صاحب کہہ رہے کہ ہم اکیلے جو ہے پاکستان کو فتح کر لیں گے. تو اس کا جواب میں نے یہ دیا کہ پنجاب میں آپ جتنے بھی الیکشن لڑ چکے ہو وہ آپ ہار چکے ہو, تو لہٰذا پنجاب میں تو پیپل پارٹی کی کوئی بنیاد نہیں ہے. باقی سن لیں, میں نے یہ جواب دیا. کشمیر میں پیپل پارٹی نے بھی دیکھ لیا, پیپل پارٹی نے کشمیر بھی دیکھ لیا, پیپل پارٹی نے جو ہے نا سارے پاکستان لے لی نا. اب اگر اتنے عرصے سے سیاست کر رہے تو 13 سیٹیں تو لیے, اور وہ بھی ماشاءاللہ نبی گبول صاحب نے جو میڈیا پر کہا ہے وہ آپ شاید نہیں دیکھ سکی وہ کلپ. اس نے کہا کہ جی ہمیں تو 16 کا وعدہ کیا گیا تھا, 18 کا وعدہ کیا گیا تھا, ہمیں تو کم سیٹیں دی گئی ہے. تو یہ کون تھے جو ان کو 18 دے رہے تھے 16 فہد کافی دیر سے خاموش بیٹھے. فہد سے بات کرتے. فہد, ایک بیان آتا ہے کہ لانگ مارچ ہوتا, پھر استعفے ہوتے تو حکومت نہ رہتی. آگے بھی کچھ ایسی پلاننگ ہے آپ کی؟ دیکھیں ابھی وہی میں نے آپ کو بولا کہ لانگ مارچ اب ہوگا, جلسے بھی ہوں گے, جلسوں کے بعد استعفے بھی ہو سکتا ہے ہو جائے. یہ تو اندر پلاننگ ہے نا, آپس میں اتفاق ہو گیا تو بالکل ہو جائیں گے استعفے. استعفے بھی ہو جائیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا ہے, اتفاق رائے سب ون پیج پہ جس دن آئیں گے استعفوں پہ استعفے ہو جائیں گے. جس دن لانگ مارچ پہ اس وقت نہیں کھیلیں گے جب تم کھیلنا چھوڑو گے. نہیں, دیکھیں جب ہم ایک کولاج بنایا ہم نے تو سب کی رائے چاہیے, ضروری ہے, ورنہ وہی اختلافات ہو جائیں گے نا. پیپلز پارٹی کیوں باہر ہوئی؟ اسی وجہ سے ہوئی کہ ہم نے کوئی بات نہیں مانی. آتے باتیں کرتے کرتے ان کے تو 5 سال آپ پورے کروا دیں گے, پھر آپ قومی حکومت کی بات کریں گے. دیکھیں ہم آپ کو ایک بات بتائیں کہ
पी डी एम का जो प्लेटफॉर्म है वो पी डी एम का प्लेटफॉर्म जो अवाम के साथ खड़ा है, जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम के साथ जुल्म और ज्यादती ही बोलूंगा मैं कि वो हो रही है, और जो मुसल्लत कर दी गई है ये गवर्नमेंट, सेलेक्टेड गवर्नमेंट, उस जो वो कर रही है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, मैं तो ये आके बोलते हैं। मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटेजी की बात कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए हम दूसरे मसाइल को, आज तो हम सिर्फ सियासत की आप बात मुस्लिम कर रहे लीग हैं। नून की कर रही हैं या पीडीएम की कर रही नहीं, हैं? पीडीएम और मुस्लिम लीग नून जाहिर सी बात है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फिर वही बात बता रहा हूँ कि पीडीएम में जो जो फैसले होंगे, कल जब पीडीएम का परसों इजलास हुआ उसमें ये सारी चीजें सामने लेके आए कि जलसे करने, लॉन्ग मार्च करना है, इस्तीफे देने, लेकिन किसी चीज पे फाइनल नहीं हुआ। ये सब में अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी, क्योंकि इजलास होते रहते हैं, उसके बाद जब फाइनल होगा आपके सामने आ जाएगा, डेट अनाउंस हो चले जाएगी। जी, आराम से एक और बात कर लेते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब जो है कौमी हुकूमत की जो है वो तजवीज देते हैं। ऑफ कोर्स अगली दफा की हुकूमत के लिए बात कर रहे होंगे, तो आप समझते हैं कि ऐसा हो सकेगा? फर्ज करें अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो आप कौमी हुकूमत बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे? जी बिल्कुल होंगे। हमारी अगर लीडरशिप ऐसी बात करती है और उन्होंने की है तो बिल्कुल होंगे, बनाएंगे, सारे इत्तेहादियों को साथ लेके बनाएंगे, और इसी में पाकिस्तान का भला है, ताकि कल को, आज आप मुझे बताएं ना, नहीं, पहले तो आपकी हुकूमत थी, तब तो आपने कभी भी मफाहिमत, कभी भी आपने बात नहीं की इस हवाले से, कौमी हुकूमत के हवाले से। चीजें बहुत ज्यादा वक्त के साथ साथ डिफरेंट होती जाती हैं। अब क्या है कि कौमी हुकूमत बन सकती है, क्योंकि मियां साहब ने अगर ये बात बोली है, और तो इसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे, और बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आज भी पीडीएम के जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमारे साथ खड़ी हुई हैं, जलसे भी एक साथ करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे एक साथ होते हैं। और दूसरी बात ये कि अवाम इससे ज्यादा कभी पाकिस्तान के अंदर, मियां साहब ने नहीं कही है, शहबाज शरीफ साहब ने कही है, शहबाज खाकान शरीफ साहब ने उसकी मुखालफत कर इस दी वक्त है। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, खाकान अब्बासी साहब नहीं है। मियां साहब अपनी तकरीर में कैटेगोरिकली बोल चुके हैं कि शहबाज साहब का जो फैसला है वो मेरा फैसला है, और मेरा जो फैसला है वो उनका फैसला है। तो मुख्तलिफ राय होती हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अपने घर के अंदर भी एक इख्तलाफात आपस में होते हैं, लेकिन वो बैठ के हल हो जाते हैं। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि इस नालायक हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाना, और जो महंगाई का एक बहरान आया है पाकिस्तान के ऊपर, ये नबील गबूल साहब की बात कर रहे हैं। चोर और डाकुओं की हुकूमत मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैं बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है, आपके सामने है। शहबाज शरीफ साहब कराची आए, कितना अच्छा दौरा रहा, सारी चीजें रही, मैडम कल उनकी पेशी है, सब अंडरस्टैंडिंग, आपस में सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये इनको पास और कोई काम नहीं है ना, अवाम के काम करें। इधर आके 8-8 तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए, जो हर वक्त बैठ के हर घंटे पे उनको तनख्वाहें मिलती हैं कि अपोजिशन पे कीचड़ उछालो, अपोजिशन पे। अगर ये इमरान खान अपोजिशन को लूप में ले लेते ना डे फर्स्ट, तो आज ये कुछ कारकर्दगी काम नहीं है, वो कहते हैं पीडीएम से हमारे बेरोजगार हैं। सियासी बेरोजगार। तो देखिए, अब ये जो भी बोलते रहे ना, आपके सामने, आप मुझे बताएं मीडिया के ऊपर क्या हाल किया है इन्होंने, आप लोग बताएं ना, आप भी तो नहीं बताते। आप लोगों ने इनको बहुत चढ़ा के ऊपर लेके गए थे ना। मैं एक और बात बताऊं कि मैं एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो ये नबील गबूल की बात कर रहे हैं कि हमें तो 16 का वादा किया था, जो उन्होंने बात बोली, तो इनसे पूछिएगा इनको कितनों का वादा किया। चलिए सवाती साहब इस बात का जरा जवाब देते हैं कि क्या बात है ये मामले का हल, ये इसकी नौयत बताइए। नहीं, मैं इसके नबील गबूल साहब के जो है बयान के हवाले से बात कर रही हूँ। कौन से बयान के हवाले से बात? आप रिपीट करवा दें, 16 सीटों का वादा किया गया था, और ये तो बड़ी नेशनल मीडिया के ऊपर है। एक शख्स इस तरफ, बहुत सारे इमरान खान साहब ने जाके हिंदुस्तान में जो बयानात दिए हैं उनको रिपीट कर लें, सर, उनको रिपीट कर लें, फिर कर ले, जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और नहीं इंडिया भारत में कोई बात नहीं हुई, वो हिंदुस्तान में बैठ के जो गुफ्तगू करते रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल्स के ऊपर जो है जो गुफ्तगू करते रहे हैं। मकसद कहने का ये कि नबील गबूल साहब ने, मैंने नहीं सुना है कि ये कह रहे हैं उस पे तो आपके चेयरमैन ने बाकायदा जवाब दिया मीडिया को, क्या आप मेरी वर्कर की जो है ना एक बयान को इतना जो है ना आप उसको ताजा तरीन बना सुबह थोड़ी देर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है टीवी शो है, जलसा तो है नहीं, मैं जलसे की तो बात ही नहीं करो। मकसद कहने का ये कि कोई भी चीज है, पॉलिसी जो होती है वो पार्टी पॉलिसी का बयान अलग होता है, किसी इंफरादी फर्द का बयान जो है उसे पार्टी देखती है। मतलब इसका तो मतलब ये हुआ कि सब आवाम को बेवकूफ ही बना रहे हैं, मतलब क्या, मतलब पार्टी का बयान अलग होता है, बयानिए में कंफ्यूजन आ जाती है, बना ये कह रहा है। मेरी बात देखें, बात ये है कि एक बात वो है कि जो पार्टी का चेयरमैन कहता है,
ایک پارٹی پالیسی بیان ہوتا ہے, جو پارٹی کا ترجمان ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے. ایک عام پبلک میں کوئی آدمی جلسے یا کسی جگہ پہ تقریر میں کھڑے ہو کر کوئی بات کرتا ہے تو اسے پارٹی جواب طلب کرتی ہے کہ یہ بات کس زمرے میں کی گئی ہے. اچھا چلیے, میں اب پارٹی کے چیئرمین کے حوالے سے ہی بات کر لیتی ہوں. کیا مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دیں, کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب شہباز شریف کو بھی جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ باتوں سے تو کچھ ایسے ہی لگتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے بند ہو جاتا ہے, حزب اختلاف کا لیڈر لاہور کا ہوتا ہے تو وہ آزاد ہوتا ہے. اس بیان کا کیا مقصد تھا؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ کا حصہ. فی الحال اس بیان کا کیا مقصد تھا؟ کوئی آدمی جھٹلا نہیں سکتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں, پنجاب کا لیڈر ہو یا کہیں کا لیڈر ہو, سب لیڈر سر آنکھوں پر, مگر جہاں پر آپ کوئی امتیازی سلوک کرتے ہیں تو پھر اس امتیازی سلوک کو دیکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ کی جاتی ہے. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہتی ہے کہ کسی آدمی کو بغیر کسی جرم کے اس کی سزا دی جائے. ہم تو اس کے سب سے بڑے متاثرین میں سے ہیں نا کہ اس ملک کے قانون نے, اچھا آپ کو ہمیشہ بغیر جرم کے سزا ملی ہے آج تک؟ میں آپ وہی بات کر رہا ہوں کہ اس پوری دنیا کی تاریخ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک شخص شہید ذوالفقار علی بھٹو کہ جسے اس ملک کی عدلیہ نے پھانسی دی, اور آج عدلیہ اس کو ریپیٹ کرتی ہے کہ ہم سے وہ غلطی ہوئی. ہم اتنے متاثر ہونے کے باوجود اپنی سیکنڈ لیڈرشپ, پوری لیڈرشپ جو ہے وہ ہماری شہادتوں میں چلی گئی ہے, مگر اس کے باوجود بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتی ہے, پاکستان کی عوام کی بہتری کی بات کرتی ہے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو یہ بات کرنی بھی چاہیے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں پاکستان کو ایک نیا انشاءاللہ تعالی ذوالفقار علی بھٹو ملا ہے, اس کا نواسا ملا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو وہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ تعالی خان سوادی صاحب آپ کا موقف ہمارے پاس آ گیا ہے. فائز شفیق صاحب کیا ایڈ کریں گے اس حوالے سے؟ ایک طرف جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ اپنا زور آزمائی کر رہی ہے, دوسری طرف جو ہے حکومت یہ کہتی ہے اپوزیشن کے لیے 2 سال بڑے بھاری ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کاروائی ہونے والی ہے؟ دیکھیں کاروائی ہونے نہیں لگتا نہیں ہے, ہمارے خلاف ہی کاروائیاں ہو رہی ہیں. اچھا کوئکلی بتائیے گا. آج بھی نیب کو یوز کیا جاتا ہے وکٹمائزیشن کے لیے. آپ مجھے بتائیں نا ان کے کس بندے کو نیب نے پکڑا, کس کے خلاف ریفرنس جس کے خلاف فائل ہوتے ہیں وہ علیم خان بند ہے سر. دیکھیں اب بولنے دیں نا, علیم خان بند وہ تو ایک دکھانے کے لیے ایک بندے کو سنگل کچھ دنوں بعد اس کو ریلیز کر دیا. آج بھی آپ نے نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے رکھا ہوا ہے, سارے لیڈرز کو آپ نے اٹھا کے بند کیا. آج بھی ایک کیس ثابت نہیں ہوا کسی کے اوپر, کسی کے اوپر. آپ لوگ سننے والے بنے نا, آپ کیا بتائیں گے؟ عوام کو بتائیں, عوام کو بتائیں بہت, اس کو عوام کو ریلیف دیں. ارے جذباتی میں جذباتی کیوں نہ ہوں؟ اچھا جذباتی آپ لوگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے نکلے نہیں. بہت شکریہ ساحل صاحب, آپ کا بہت شکریہ. چنزیب خان سوادی صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.